تو یہ جو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، انہی کے لیے ہے صلوات۔ صلوات کیا؟ وہ جو آگے جا کے اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام صلوات بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر جو ہے وہ صلوات بھیجا کرو، ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا طریقہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کس طرح سے آپ پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجیں، تو پھر آپ نے وہ طریقہ جو ہے وہ بتایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح سے مجھ پر درود بھیجا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے جو درود ابراہیمی ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر ایک دعا بن جاتی ہے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی اللہ جس طرح سے آپ نے ان پر صلوات بھیجی جناب ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر، اسی طرح سے مجھ پر اور میری اولاد پر بھیجیے، اور جس طرح سے آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر برکتیں نازل فرمائیں، اسی طرح سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر برکتیں نازل فرما دیجیے۔ یہ پھر ایک دعا بن جاتی ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہی کے لیے ہے صلوات بھی اور رحمت بھی، جو اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں اور آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں، اور ان کی زبان سے پھر بھی یہ نہیں نکلتا کہ یا اللہ یہ ہمارے ہی ساتھ کیوں ہوا، یا اللہ ہم ہی ملے تھے، اس طرح کی وہ باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اب اپنی نشانیوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور جو مروہ ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بلا شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص خوشی سے نیکی کرے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب پہلی دفعہ جو ہے حج کرنے کے لیے مسلمان گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر بہت سے بت جو ہے وہ کعبے کے اندر بھی تھے، اور باہر بھی ان لوگوں نے بہت سارے بت جو ہیں وہ سجائے ہوئے تھے، اور جہاں پر صفا مروہ ہے آج وہاں بھی ساری ہر طرف یعنی اپنے اپنے قبیلے نے اپنے اپنے بت جو ہیں وہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے اور دیوتا جن کے سامنے وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کی۔ تو وہاں پر جب طواف کے لیے کہا گیا، اور جب پہلے ظاہر ہے بتوں کو توڑا بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تبھی بتوں کو جو ہے وہ توڑا بھی تھا جب فتح مکہ ہوا تھا، تو اس وقت پھر جو ہے وہاں پر کچھ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ اب اس کا جو ہے وہ طواف کریں، یعنی صحیح کریں یہ صفا اور مروہ کی، تو اس میں کچھ غلط نہ ہو جائے یعنی ہم سے۔ تو تب اللہ رب العزت نے پھر یہ بتایا کہ دیکھو جو صفا اور مروہ ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب وہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیوں ہیں؟ صفا اور مروہ پہاڑیاں، کیا وجہ ہے ایسا؟ وہ تو پہاڑ ہی ہیں نا، لیکن اللہ رب العزت کی خاطر جب جناب ہاجرہ وہاں پر آ کر رہنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گئیں، آپ سب جانتے ہیں نا کہ جب جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کے گئے تھے، تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی گھر، کوئی چیز بھی وہاں پر موجود نہیں تھی، وہ جنگل بیابان تھا اور صرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھی ہر طرف۔ تو جب جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جانے لگے تو کہتے ہیں کہ جناب ہاجرہ نے پوچھا کہ اے میرے یعنی سرتاج، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے آسرے پہ آپ مجھ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ کا یہی حکم ہے
تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ جائیے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک کتنا بڑا حوصلہ ہے، کتنا بڑا یقین ہے اپنے رب کے اوپر۔ تو وہ بی بی تھی جناب ہاجرہ، تو وہ وہاں پر اپنے بچے کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر تھوڑا بہت پانی کھانا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر بچہ جو ہے وہ پیاس کی شدت سے وہ جب رونے لگتا ہے اور کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ ان پہاڑیوں کے درمیان وہ دوڑتی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اتنے حصے میں بس یعنی رہنا ہے، کوئی ایک یعنی حد مقرر کی تھی کہ اتنی حد میں ہی آپ نے رہنا ہے، یہاں سے آپ نے باہر نہیں جانا، شاید ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ کوئی ایسا پیغام ہو۔ تو اس لیے جناب ہاجرہ پھر وہاں سے اس طرف دوڑتی کہ شاید کوئی ادھر ان کو کوئی چیز یا پھر کوئی پانی کا آثار یا پھر کوئی آتا ہوا قبیلہ نظر آئے، اور پھر وہاں سے وہ اس طرف دوڑتی، وہاں سے نیچے اترتی، یعنی وہ اپنے بچے کو دیکھتی کہ کہیں کوئی چیز اس کو بھی یعنی بچے کا جیسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، پھر وہ دوسری جانب دوڑتی اور پھر دیکھتی کہ کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا اور کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اس طرح سے جناب ہاجرہ نے 7 چکر کاٹے صفا اور مروہ کے درمیان، جو آج ہم سب جا کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے عمرے پہ، حج پہ، تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ صفا اور مروہ اس طرح سے جو 2 نشان بنے ہوئے، اس طرف سے جانا اور آنا۔ تو وہ اب تو خیر انہوں نے وہ ایک شکل ہی چینج کر دی ہوئی ہے، لیکن وہ راستے یعنی بنا دیے ہوئے، اب وہ پہاڑ نہیں ہے، وہ سیدھی انہوں نے ایک راستہ جو ہے وہ بنا دیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک پہاڑی تھی اس وقت، اور ایک پہاڑی پہ آپ چڑھتی پھر اترتی پھر دوسری پہ چڑھتی، اس طرح سے آپ نے وہ 7 چکر کاٹے۔ اور جب آپ نے 7 چکر وہ کاٹ لیے تو آپ نے دیکھا کہ بچہ جدھر موجود ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ اڑتے ہوئے جانور آ رہے ہیں، پرندے آ رہے ہیں، سوری کوے وغیرہ یا چڑیاں اس طرح سے۔ تو آپ بھاگتی ہوئی وہاں پر آئیں کہ کیا ماجرا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ بچے کے پاس جو ہے ایک پانی جو ہے وہ پھوٹ رہا ہے اس کے قدموں کے پاس سے، اور وہاں سے چشمہ جو ہے وہ ابل رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً جو ہے وہ اس کے گرد جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے کچھ مٹی اکٹھی کر کے ایسے بنایا اور بولا کہ زمزم یعنی ٹھہر جا۔ تو وہ زمزم یعنی وہ وہیں پر پھر وہ رک گیا، تو ٹھہرا ہوا پانی، زمزم کا مطلب کہ رک جا، ٹھہرا ہوا پانی آج بھی وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو وہاں سے پھر آپ نے پانی اپنے بچے کو پلایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ پانی آج بھی ہمارے لیے ان کی نشانی موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب کو یہ سارا کچھ پتہ ہے۔ تو وہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یعنی جس بی بی نے اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے شوہر کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے یہاں پر اللہ کے لیے اگر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے لیے وہ وہاں پر رہیں، تو اللہ نے ان پر اپنا کرم کیا، اپنا فضل کیا۔ پھر وہاں پر آہستہ آہستہ جو لوگ آنے لگے تو وہاں پر پانی تھا چونکہ، تو لوگ پھر وہاں پر ٹھہرنے لگے اور قافلے آ کر رکنے لگے، تو وہ کچھ ان کو دے دلا جاتے اور جناب ہاجرہ کو، اور وہاں سے وہ پانی شانی پیتے اور آگے گزر جاتے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے وہاں پر ان کا مسکن بنایا اور وہاں پر ان کے ٹھہرنے کا اور رہنے کا انتظام کیا۔ اور پھر جو ہے جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں جناب اسماعیل، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ اب آپ جا کے تو جناب اسماعیل سے یعنی ملیے، اور پھر وہ آگے وہ ساری تاریخی واقعات آپ سب نے پڑھے ہوں گے، نہیں تو آپ ضرور پڑھیے، بہت جو ہے وہ مزہ آتا ہے، بہت سکون ملتا ہے جب ہم تاریخی واقعات پڑھتے ہیں، اور ہمارے دل کو جو ہے وہ ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں یعنی ہمیں بہت پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے محبت جو ہے وہ کس طرح سے کرنی چاہیے، اللہ سے محبت کس انداز میں کی ہے پہلے لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح سے اس کو اللہ نے کہا کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو آپ ان کے درمیان جو ہے یہ جو بھی شخص حج یا عمرہ کرنے آئے گا تو اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں پر صحیح کرے۔ صحیح کہتے ہیں کوشش کو، اور یہ کوشش ہی کی تھی نا جناب ہاجرہ نے، پانی تلاش کرنے کی کوشش، تو آج تک اس کو صحیح کہا جاتا ہے، صحیح، سین این یہ صحیح اس کو کہا جاتا ہے۔ اور جو بھی وہاں پر جائے گا حج اور عمرے کے لیے تو اس پر واجب ہے کہ وہ 7 چکر وہاں پر ضرور کاٹے گا، صحیح کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی صفا اور مروہ کی تھوڑی سی تاریخ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص خوشی سے نیکی کرے گا
اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ شاکرن، اللہ تعالیٰ شکر گزار، شاکرن جیسے ہم اگر کہیں گے تو وہ ہوگا شکر گزار، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے لیے نیکی کرے گا خود بڑھ چڑھ کے تو اللہ اس کا شکر گزار ہے۔ اللہ رب العزت یہ خود کہہ رہے ہیں شاکرن علیم، اللہ شاکر، اللہ اس کا، لیکن اللہ کے لیے جب یہ لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا قدردان، قدر کرنے والا ہے اللہ، قدر شناس ہے اللہ رب العزت۔ تو لیکن اگر شاکر کا ہم دیکھیں تو وہ بنے گا شکر گزار، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت یعنی اس قدر مہربان ہے اپنے بندوں سے کہ اگر کوئی گنہگار بندہ بھی اللہ کے نزدیک جا کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ رب العزت فوراً اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی خوشی سے کوئی بڑھ چڑھ کے وہ نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں اس کا قدردان ہوں، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اور ہم گنہگار اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے کہ ہم بڑھ چڑھ کے تو اس کے نیک کاموں میں حصہ لیا کریں، اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہم ایسی نیکیاں کریں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اور اب تو اللہ خیر کرے، رمضان الشریف آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اس میں تو نیکیوں کا اجر جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، عبادت کا اجر جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عام دنوں میں نماز پڑھے گا تو اس کو ثواب جو ملتا ہے، لیکن اگر وہ رمضان میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے عام تو اس کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ رمضان میں صدقہ کرتا ہے تو اس کو 70 گنا صدقہ ملتا ہے۔ لیکن بھائی اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اب جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ جو ہم پہ واجب ہے، زکوٰۃ یعنی وہ واجب ہے، جس کے پاس بھی کوئی سونا ہے، جس کے پاس بھی کوئی چاندی ہے، جس کے پاس بھی یعنی جس جن پر چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر اس کے پاس وہ چیزیں ہیں تو وہ زکوٰۃ تو اس کو ویسے ہی وہ واجب چیز ہے، وہ تو اس کو نکالنی ہی نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب بھی نکالے گا وہ نکال سکتا ہے، اور اس کو میرا تو خیال ہے کہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ ایک واجب چیز ہے، اس نے کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن وہ اگر بند کر کے رکھے کہ اگر کوئی کسی کو ضرورت ہو تو وہ کہے کہ مجھ کو جی کوئی ضرورت ہے، تو وہ کہے نہیں میں تو نا رمضان میں ہی وہ نکالتا ہوں اپنی زکوٰۃ اور رمضان میں آپ کو دوں گا، پہلے میں نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح سے میں نے بہت سارے بندوں سے سنا ہے اور بہت سارے لوگوں سے میں نے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سنی ہیں کہ فلاں کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں دے سکتا، تو میں نے نا پھر وہ رمضان میں ہی، رمضان کے بعد ہی یہ کام ہم کریں گے، کیونکہ رمضان میں کوئی صدقہ اور جو زکوٰۃ وغیرہ وہ ملنے کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسے مت کیا کریں، وہ تو آپ پر واجب ہے بھائی زکوٰۃ دینا، وہ آپ نے دینی دینی ہے۔ جب بھی کوئی آپ سے مانگے زکوٰۃ کا مطالبہ کرے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، آپ اس کو دیں۔ یہ اس صدقے کی بات ہو رہی ہے جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کریں گے، یہ اس کا ثواب آپ کو 70 گنا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا یہ ان کو ذہن میں رکھا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک واجب چیز کی ہوئی ہے، اگر اب کسی ہمارے رشتہ دار کو یا پھر کسی جاننے والے کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہم کہیں کہ نہیں ہم تو نہ اس کو رمضان میں ہی دیں گے ضرور، تو تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو نیتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک لمحے سے واقف ہیں، تو اگر ہم اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں گے اسی وقت تو تب بھی ہمیں 70 گنا ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے ضرورت مند کی ضرورت کو اسی وقت پورا کیا جب اس کو ضرورت تھی، نہ کہ ہم نے اس کو ٹال کے رکھا کہ نہیں اب زکوٰۃ کا مہینہ جو ہے وہ ہم نے رمضان ہی طے کیا ہوا ہے تو ہم رمضان میں ہی دیں گے تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ تو باخدا اس طرح سے آپ کو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے ہمیں زیادہ ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔
کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کتنی، یعنی بے شک جو لوگ ہمارے اتارے ہوئے واضح دلائل کو اور کتاب میں ہدایات کو ہمارے بیان کر دینے کے بعد بھی چھپاتے ہیں، استغفر اللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ جی میں بھی ایک گنہگار بندی ہوں، اور میں تو بس اسی کوشش میں ہوں کہ ہم اپنے دین کو اپنے اسلام کو، اپنے دین کو ہم قرآن کے مطابق کر لیں۔ جو قرآن میں اپنے دین بتایا ہے وہ دین ہم جو ہے وہ اپنے زندگی میں ہم لے کے آئیں، ہم اس دین کو فالو کریں۔ بس یا اللہ جی بس میں تو یہ چاہتی ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے، تو اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو معاف کر دیجیے گا، ان کے وسیلے سے ہم سب کو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ آپ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں۔ جو چیز ہم نے جان بوجھ کے کی ہے اور جو چیز ہم سے غلطی سے ہو گئی ہے، آپ سب جانتے ہیں میرے اللہ جی۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو میری نشانیاں واضح کھلی جو ہیں وہ کتاب میں نظر آ جاتی ہیں، اور میری واضح ہدایات جو میں بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد بھی جو لوگ ہیں اس کو چھپاتے ہیں۔ کون لوگ؟ ظاہر ہے جو عالم ہیں، جو علماء کرام بنے ہوئے ہیں، جو خطیب ہیں، جو ممبر پہ آ کے تو ساری باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نا۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، ان کے بارے میں بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ چھپایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں تھیں ان کے توریت میں، وہ ان کو چھپا لیا کرتے تھے، اور ان کے بدلے وہ لوگوں کو کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا لکھا ہوا ہے توریت میں، تو وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو کوئی جو ہے ان کی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان پر سے کوئی عذاب ہٹایا جائے گا، برابر ان کو عذاب دیا جائے گا، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہاں یہ ذکر جو ہو رہا تھا یہ سارا مسلمانوں کا ذکر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے ہم ذکر سارا پڑھ کے آئے ہیں وہ ایمان والوں کا ذکر ہو رہا تھا نا، کہ ایمان والے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کی بات کر رہے تھے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے اتاری ہوئی واضح نشانیوں کو، ٹھیک ہے، بینات کھلی نشانیوں کو ہم، اور کتاب میں جو ہم نے ہدایات بیان کر دی ہیں، ان کو جو کوئی چھپا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، استغفر اللہ۔ فی الکتاب وَأُولَٰئِکَ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی پر یعنی استغفر اللہ لعنت ہو، تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہ آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی میری کتاب میں سے باتوں کو چھپا جائے گا، ہیر پھیر کر دے گا، الٹ کر دے گا، میری ہدایات کو بیان کر دینے کے بعد بھی چھپائے گا، تو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے بندوں میں جو ہے وہ داخل کرے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ ہاں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی اپنی اصلاح کر لے، ٹھیک ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو اپنی توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور پھر بتا دیں سب کچھ کھول کر لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قبول کر لیتا ہوں پھر۔ اور وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بے شک میں توبہ کا قبول کرنے والا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کوئی، صرف یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا، نہیں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لے،
یعنی اچھا ہو جائے، بہتر بن جائے، وَبَيَّنُوا اور پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہے وہ بھی ظاہر کرے لوگوں پر، جن کے ذریعے جن کے سامنے اس نے کوئی بات چھپا دی ہے، جن کو اس نے غلط بتایا ہے، جن کو اللہ کی کتاب کے بارے میں اس نے گمراہ کیا ہے، وہ ان کو ساری بات صحیح صحیح کھول کے بتائے کہ بھائی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی تو اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے، یہ نہیں بنتا، یا پھر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو یہ سارا کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یوں اس طرح سے وہ اپنا سارا بیان کھول کے ان کے سامنے کر دے، اور پھر وہ اللہ سے توبہ بھی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی پھر توبہ جو ہے وہ قبول کرتا ہوں، اور بے شک میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں جو اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب اس کی ساری زندگی وہ کچھ الٹا سیدھا کہتا رہے، اپنے بندوں کو خوش کرتا رہے، جیسے اس کے بندے خوش ہیں وہ کہتا رہے جی نہیں اب تم تو سارے جنتی ہو، تم تو سارے فلاں جو ہے وہ دوزخی ہیں اور تم تو جنت میں جانے والی ہو، اس طرح سے وہ ان کو کہتا رہے اور بے خوف کر دے، ان کو نڈر کر دے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں کہ ہاں جی ہم تو جنتی ہیں، جو مرضی کرتے رہیں۔ اور اب جب وہ اپنے بستر مرگ پہ آ گیا ہے تو اب کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے میری توبہ، تو ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے ساتھ کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ بھائی توبہ کرنی ہے تو پہلے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، پھر تم نے خود ٹھیک ہونا ہے، پھر جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کو بھی سارا کچھ بتانا ہے، ان کو بھی پھر سیدھے رستے پہ لے کے آنا ہے، تو پھر جا کے تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ان آیتوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کر سکیں۔ اور آگے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ان الذین کافروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ یہ اس سے بھی اب بڑی لعنتیں آ گئی، اللہ معاف کرے، یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یقیناً بے شک ان الذین بے شک یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی پھر مر گئے۔ ٹھیک ہے، پیچھے کیا تھا، یعنی وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور کھول کھول کر بیان کر دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، لیکن جہاں کہ جو پھر نہیں توبہ کرے گا اور جو اس نے انکار وہ اللہ کی آیات سے کرتا رہا، کفر کرتا رہا، یعنی کفر کرتا رہا یعنی اللہ کی آیات سے انکار کرتا رہا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا رہا ساری زندگی، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اور پھر وہ اسی حالت میں، اسی انکار کی حالت میں، اسی کفر کرنے کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے اٹھ گیا، چلا گیا، مر گیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں، یہی لوگ اولئک، یہی لوگ علیہم ان پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکات اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ جو کچھ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھپائے، اللہ کی واضح حکم بیان کر دینے کو بھی اس کے بعد بھی چھپا لے تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ دو لعنتیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ تین لعنتیں اور بڑی بڑی لعنتیں، اللہ کی لعنت اور اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، وہاں تھا لعنت کرنے والوں کی لعنت، لیکن اب یہاں پر آ گیا تمام لوگوں کی لعنت۔ وہاں پر تو وہ تھا کہ لعنت کرنے والوں کی لعنت، اب ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا، وہاں پر تھا لعنت کرنے والوں کی لعنت، یعنی اب جو لوگ حق پر تھے نا، وہ ان کو پتہ چل گیا تھا، تو جو دوسروں کو وہ بہکا رہا تھا، وہ جو بھی تھا، بھائی میں کسی کی بات نہیں کر رہی، وہ جو بھی تھا، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، وہ جو بھی تھا، وہ لوگوں کو بہکا رہا تھا اور لوگ اس کے بہکاوے میں آ رہے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ حق پر تھے، ان کو پتہ تھا، وہ جانتے تھے، تو وہ تو اس پر اسی وقت لعنت کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے تو اس پر تو اللہ کی لعنت ہو، یہ تو غلط، لیکن جو اس کے سامنے بیٹھ کے ابھی واہ واہ کر رہے تھے نا، اور جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہمیں بتا رہا ہے، تو وہ اب ان میں شامل کب ہوں گے، والناس اجمعین میں، قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، سب لوگوں میں،
جب ان کو پتہ چل جائے گا وہاں قیامت کے دن کہ یہ تو ہمیں غلط بتا رہا تھا، حق تو کچھ اور تھا، حق تو وہ تھا جو یہ ہم سے چھپایا کرتا تھا، اور حق تو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے اپنی کتاب میں بیان کر دیا تھا، لیکن یہ تو ہم کو الٹ بتا رہا تھا۔ تو جب وہاں پر ان کو سارا کچھ نظر آ جائے گا تو تب وہ قیامت میں پھر وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ بھی اب اس پر لعنت کریں گے کہ ہاں اس پر تو اللہ کی لعنت ہو، اس نے ہمیں بہکا دیا، ہمیں دنیا میں اس نے رسوا کر دیا اور آخرت میں بھی ہم اب رسوا ہو رہے ہیں۔ تو تب وہ سب لوگوں کی پھر اس پر لعنت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی ایک ایک بات کو اچھے سے سمجھ سکیں اور پھر ہم اس پر عمل کر سکیں۔ خالی سمجھ لینا کافی نہیں ہے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو خالی سمجھنا پھر ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔